بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خدا کی قسم، روح زمین پر جو عالم انسانیت میں یا خلق خدا میں جتنے مخلوقات ہیں وہ اگر خدا کو خدا مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے، غیر عادل نہیں مانتے۔ وہ خدا جو عادل ہے وہ بغیر کسی ذاتی صلاحیت اور استعداد کے کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ عظمت تھی، وہ وسعت تھی، وہ گہرائی تھی، وہ بلندی تھی، وہ نورانیت تھی، وہ شفافیت تھی، وہ لطافت تھی کہ جو اس خدائے حکیم و علیم و قادر و توانا اور خدائے لطیف کے پیغام کو قبول کر سکتی تھی۔ اگر حضور میں ذاتی صلاحیت و استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل انہی کے پاس نہ آتے، تو جناب والا جبرائیل کے اترنے کے لیے اور وہ بھی وہ جبرائیل جو نور کلام خدا لے کر اتر رہے ہیں، جو وحی الہی کے امین ہوں اور وحی الہی لے کے اتر رہے ہوں، کسی بھی دل پہ نازل ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس بھی آ جائیں گے، کسی کے پاس آ جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ حدیث ضعیف نہ سمجھیں، وہ حدیث ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہاں خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ نے پہلے اپنی تمام خلقت کو دیکھا، سب میں بہتر مخلوق قریش کو پایا، پھر قریش میں تمام قبیلوں کو دیکھا، سب سے بہتر قبیلہ بنی ہاشم کا پایا، پھر بنی ہاشم میں صلبوں کو دیکھا، سب سے نورانی صلب عبد المطلب اور عبداللہ کی تھی۔ اور میں عرض کروں گا کہ پروردگار، پیغمبر کی یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور روشنی ڈالتی ہے کہ اگر صلب محمد عبداللہ ابن عبد المطلب سے جناب پیغمبر کو پیدا ہی کرنا تھا تو پھر جناب عبداللہ کو باقی بھی رکھتا پیغمبر کی ولادت کے بعد تک، تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں پروان چڑھا سکتے، لیکن ان کو پہلے اٹھا لیا۔ محمد در یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ عبداللہ کے بعد اگر کوئی عظیم شخصیت تھی تو وہ تھی جو عبداللہ کے در یتیم کو اپنے آغوش میں لے کر پروان چڑھانے والی تھی، جس کی نسل سے ولایت کا سلسلہ جاری۔ لیکن قرآن مجید میں سرکار رسالت مآب کی نسبت سے جو آیتیں ہیں، جہاں حضور کو امتیازی حیثیت سے کچھ عطا کیا ہے، وہاں کہا ہے کہ یہ ہم نے عطا کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی اور بہت سی اور آیتیں ہیں۔ یہاں کہا گیا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ یہ نہیں کہا گیا ہم نے تم کو خلق عظیم پہ فائز کیا۔ حضور کے کردار اور حضور کی ذات و صفات کی اصالات اس آیت میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ گواہ کون؟ گواہی خدا دے رہا ہے نا، وہی خدا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہو تم جو خلق عظیم پہ فائز ہو۔ وہی خدا جس نے کہا ہم تمہیں معراج پہ لے گئے،
وہ کہہ رہا ہے تم عظمتوں کے مالک ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ ایک باب ہے سمجھنے کا کہ قرآن مجید سے وہ آیتیں تلاش کیجئے جہاں اللہ نے حضور کی ذاتی سیرت اور عظمت اور ذاتی کردار اور آپ کی ذات اور آپ کے اوصاف کو سراہا ہے. وحی ہم نے نازل کی، کوثر ہم نے عطا کیا، معراج پر ہم لے گئے، رسول ہم نے بنایا، مگر خلق عظیم پر تم فائز ہو. صلوات پڑھنے ہیں محمد والے. میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے بہت. کیوں؟ یوں ہی. ہاں یہ میری دیوانگی ہے، مگر دیوانگی عشق محمد ہے. بعض ایسے لوگ گزرے ہیں اور ہیں، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، خاکم بدہن. میں کہتا ہوں نقل کفر نہ باشد. حوالہ دے رہا ہوں کہ جرا والا کہتے ہیں کہ رسول اللہ آخر اسی معاشرے میں تو پیدا ہوئے تھے، وہ جاہلیت کا معاشرہ. تو یقین کیجئے کہ وہ جو جاہلیت کا معاشرہ تھا تو نصف سے زیادہ یا کم سے کم نصف اوصاف و خصائص تو آپ میں وہی جاہلیت کے تھے. ایسے قلم کو بھی جلانے کا جی چاہتا ہے، صاحب قلم کو بھی جلانے کا. اب میں نام نہیں لے سکتا یہ جملے لکھے کن لوگوں نے. ہاں کم سے کم نصف خصائل تو آپ میں اس لیے کہ جس معاشرے میں تو اب کہتے نہیں کہ بھائی آدمی جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کی باتیں تو اس میں پائی جاتی ہیں. یہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کبھی جاہلیت کے معاشرے میں نہیں رہے. جاہلیت جس معاشرے کا لقب ہے وہ معاشرہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے ہمیشہ الگ رہا. مصطفیٰ توحیدی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ابراہیمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ہاشمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ اسماعیلی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ جبرائیلی معاشرے میں رہے. وہ معاشرہ جو دامن مصطفیٰ کو نہ تھام سکا وہ جاہلیت کا شکار تھا. اگر یہ جملہ میں نے پڑھا نہ ہوتا تو عرض نہ کرتا. وہ کسک رہتی ہے نا، ایک ناسور سا بن جاتا ہے. کیا جملہ لکھا نادان نے، کیا جملہ لکھا جاہلیت کے بیٹے نے. نصف سے زائد خصوصیتیں تو دور جاہلیت کی تھیں. یعنی وہ ایک دور تھا نا. مثلا اب وہ دور جاہلیت میں خصوصیتیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ وہاں جناب لوگوں میں صبر تھا، لوگوں میں برداشت تھی، لوگوں میں علم قیافہ تھا، علم عیافہ تھا، علم فراست تھی، لوگوں میں سخاوت تھی، حاتم طائی، اقدار، مکارم اخلاق بہت تھے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے. یہ ان کے خصوصیات نہیں تھے، ان کی خصوصیتیں کچھ اور تھیں. ان کی خصوصیتیں یہی تھیں کہ وہ بت پرست تھے. یہ جو کچھ بھی خصوصیتیں تھیں، صبر کی، سخاوت کی، آگہی کی، تحمل کی، یہ سب خصوصیتیں اس لیے تھیں کہ وہ اس شہر میں رہتے تھے جہاں درمیان میں مصطفیٰ کا گھر تھا. اسے صرف نثر میں شاعری نہ سمجھیے گا،
یہ جملے ہیں نا، اس کی تشریح کیجئے گا تو بہت کچھ ثابت ہو جائے گا۔ کبھی کبھی عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے تحت پروان چڑھتے ہیں، کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے، کبھی کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے۔ اب یہ تو انسانی تاریخ میں دیکھ لیجئے، غیر مسلموں میں دیکھ لیجئے، پورا ملک کوئی خاص سوچ لیے بیٹھا ہے، ایک شخص ابھرتا ہے، ایک نیا نظریہ دیتا ہے، پھر قوت کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پورا ملک جو ہے اس نظریے کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہاں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہاں ٹھہر کے سب کہیں گے ہاں ہاں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی بات ہوگی ہاں وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے۔ ابھی اس سے پہلے مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہ جملہ اپنا ہی جملہ میں دہرا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ وہ بھی اس لیے کہ بچوں ہی کو یاد رہ جائے گا۔ یہ مثالیں جیسے ایئرپورٹ کی مثال یاد رہے گی، ویسے یہ مثال بھی یاد رہے گی۔ یہ دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے، یہ لوگ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ بحث بہت گہری ہے، ہم تو اسے بہت ہلکی کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ تو کھرچ کے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اللہ نے کوئی شے ایک جیسی نہیں پیدا کی، انسان تو انسان ہے، کوئی شے اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی۔ ایک جیسی چیزیں وہ بناتا ہے جس کی قدرت محدود ہو۔ سنو ہم سے توحید سنو، نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک توحید سمجھ میں نہ آئے، ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے۔ جس کی قدرت محدود ہو وہ ایک جیسی چیزیں بناتا ہے، جس کا علم محدود ہو وہ ایک جیسی باتیں کرتا ہے، جس کا علم نامتناہی ہو، قدرت نامتناہی ہو، حکمت نامتناہی ہو، وہ کبھی دو چیزیں ایک جیسی بنا ہی نہیں سکتا، اس کی شان قدرت کے خلاف ہے۔ ارے بہت سے شاعروں میں طبقات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی شاعر ہوتا ہے جس نے دو چار جوانی میں طبیعت جو تھی پرفروغ تھی، جوش تھا، مطالعہ تھا، کریٹیویٹی تھی، ذہن تازہ تھا، زندہ تھا، 100-200 غزلیں کہہ لی، اور اس کے بعد 50 سال تک خاموش، کوئی نیا شعر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب جو کریٹیویٹی تھی ختم ہو گئی، اب ہر محفل میں وہی سنا رہے ہیں۔ ہاں ایسے بڑے بڑے نمونے آپ جانتے ہوں گے، میں نے آپ کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ آپ پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جناب 50 برس 60 برس پہلے کا جو کلام ہے سنتے چلے جائیے، اور آپ لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں۔ ان سے زیادہ تو آپ کو داد دیتا ہوں، وہ سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ ماشاءاللہ تازگی سے سنتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ تازگی ان کے کلام کی ہے نہیں ہے، یہ تازگی تو ذکر مبارک کی ہے جو اہل بیت کا ذکر ہے، خدا کا ذکر، محمد اور آل محمد کا ذکر، علی اور آل علی کا ذکر، حسین کا ذکر، یہ وہ اذکار ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال ایک یہ شاعر، ایک قسم یہ ہوئی کہ بھئی کہہ لیا شعر سناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں جو ان سے بڑے جینیس ہوتے ہیں، اور تاریخ میں مثال موجود ہے۔ فارسی کے ایک شاعر کی مثال مجھے یاد آ گئی، عرفی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر، سینکڑوں شاعروں کا ایک شاعر ہے۔ آج بھی عرفی کا دیوان پڑھ کے نہ جانے کتنے شاعر بن سکتے ہیں۔
جینیس، اور کم عمری میں انتقال ہوا. میرا خیال ہے یہ 28-29 سال کی عمر تھی جب انتقال ہو گیا اس کا. عاشق محمد و آل محمد، عاشق علی، جس نے سمجھیے کہ چشم مشیت میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے کہیں بھی موت دو میں پہنچوں گا نجف. میں نجف پہنچوں، میں جاؤں گا وہاں، بھائی میری منزل وہ ہے. یہ عرفی کا دیوان چوری ہو گیا. تو اس کے جو معاصرین تھے وہ آئے، بڑے بڑے شاعر، جینیس، بزرگ، سب گویا پرسہ دینے کے لیے آئے. حقیقت ہے کسی شاعر کا دیوان غائب ہو جائے اس کے لیے تو صدمہ ہے. جوان بیٹے کی طرح، جیسے خدا نخواستہ کسی کا جوان بیٹا گزر جائے، ویسے ہی دیوان یا تصنیف کسی کی کتاب، کسی کی ریسرچ تھیسس غائب ہو جائے. آپ سوچئے، آپ محنت کریں کسی بھی فیلڈ میں اور آپ کی جو تھیسس ہے وہ غائب ہو جائے، کیا گزرے گی؟ تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے گویا. وہ تھا جینیس، انہوں نے اپنی طرح کا سمجھا تھا. یہ جب آئے دل میں تو خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا دیوان جناب کا چوری ہوا. ظاہر میں وہ کہنے آئے تھے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا. انہیں کہے گا افسوس؟ ارے چور ایک دیوان لے گیا، ایسے سینکڑوں دیوان میرے ذہن میں موجود ہیں. تو یہ ہوتے ہیں کہ جس محفل میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے، جس بزم میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب عام انسانوں میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ کوئی خلاق کسی دو بزم میں ایک جیسا کلام پیش نہیں کرتا، تو جو خالق این و آ ہے، یہ ممکن کیسے ہے کہ پروردگار دو چیزیں ایک جیسی پیدا کر دے؟ ذہن میں راسخ ہو رہی ہے بات. اور اس کی سادہ سی سامنے کی مثال کیا ہے جو بچوں کو یاد رہے گا، بھول ہی نہیں سکتا، کوئی بچہ ہو بڑا ہو کوئی نہیں بھول سکتا. قرآن مجید میں سورہ قیامت میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ہم ویسے ہی آپ کو بتائے دیتے ہیں. یہ جو انگلیاں ہیں نا آپ کی پوریں، کتنے انسان ہیں کرۂ ارض پر؟ کسی دو انسان کی ایک جیسی. یہ ایک سچائی ہے نا، سائنٹیفک ریئلٹی ہے. اور اسی طرح آپ شریفوں کو تو نہیں پہچانتے، مجرموں کو پہچانتے ہیں. یہ طریقہ وہ ہے جو مجرموں کو تلاش کرنے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کو تلاش کرتا ہے. خیر، کبھی کبھی اچھے مقصد سے بھی تلاش کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ بحث میں یہاں آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں بس اتنی بات کہہ دوں کہ یہ مثال ہے روشن. کرۂ ارض پر جتنے انسان ہیں کسی کی یہ پوریں ایک جیسی نہیں. کیوں؟ وہ اللہ، اس کی قدرت نامتناہی ہے، اس کا علم نامتناہی ہے. کسی کو کوئی دو چیزیں تو اس نے ایک جیسی نہیں بنائی، محمد کو ہمارے جیسا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تصور دل دماغ سے کھرچ کے نکال دیں. وہ ہمارے جیسے تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ ہم سے بہت بلند تھے. اللہ ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں. یاد رکھیے گا یہ دلیل کہ یہ حضور کی ذاتی صفات کی تعریف خدا کر رہا ہے. یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کر دیا. چونکہ مصطفیٰ خلق عظیم پر فائز تھے، اور اسی رتبے کو جسے خلق عظیم قرآن کہہ رہا ہے، ہم علم کلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ گویا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز تھے. چونکہ وہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز تھے، اس لیے ان پر آخری پیغام خدا کا نازل ہوا، اس لیے وہ مقام ختم نبوت پہ فائز ہوئے، اس لیے وہ
رحمت عالم بنائے گئے، اس لیے رسالت ان کی ذات میں منحصر ہوئی، اس لیے نبوت انہی سے شروع ہوئی، انہی پہ ختم.